اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قل هل ننبئکم بخیر من ذلک للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ حضرات، آپ لوگ عاشورہ کے حوالے سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ عاشورہ کے متعلق آپ نے سنا کہ ایک طرف آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، اور اس یادگار میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اس دن نجات ملی تھی، تو خوشی مسرت کی بات تھی۔ دوسری طرف کربلا کا واقعہ ہے کہ انہی یہود سے جڑا ہوا ہے۔ ایک طرف ایک دن نجات پاتے ہیں اور دوسری طرف آل نبی کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہود کا کنیکشن دیکھیے، تضادات ان کے اندر کتنا تھا کہ ایک طرف ان کی بدماشیوں کی وجہ سے غلامی جو کئی قرنوں تک ان پر مسلط رہی، اس سے آزادی ملتی ہے، اور دوسری طرف انہی یہودیوں کی سازش اور انہی کے طریقے فکر کی بنیاد پر آل رسول کو قتل کر دیا جاتا ہے کربلا میں۔ دونوں واقعات کو، حادثات کو جوڑیے اور اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ اس دن کے حوالے سے آج امت مسلمہ کے اندر کتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں، کتنی گمراہیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نجات کی بنیاد پر خوشی میں شکرانے کی طریقے پر روزہ رکھتے ہیں، اور دوسری طرف آل رسول کو اسی طرز فکر پر سوچنے والوں نے قتل کر دیا۔ اس کے اثرات کیا ہوئے امت پر؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ سلسلہ نبوت اور طریقہ نبوت ایک ہی ہوتا ہے۔ کسی نبی کے قوم کو نجات ملتی ہے تو دوسرے نبی کے قوم کو شکرانہ ادا کر سکتا ہے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن یہاں سب کچھ الٹا ہو گیا۔ جس نبی نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نجات پر شکرانہ ادا کیا اور روزہ رکھا، اسی کے گھرانے والوں کو کربلا میں قتل کر دیا جاتا ہے، اور قتل کرنے والے کا ان کا سلسلہ کہاں سے جڑتا ہے؟ انہی یہودیوں سے جڑتا ہے۔ سوال یہ ہے، اس تضادات کی دنیا میں اس تضادات کے اثرات مسلمانوں پر کیا پڑے؟ آج اگر غور کیا جائے تو اس تضاد کی بنیاد پر مسلمانوں کے ایمان، عقیدے، اخلاق، طور طریقے حکومت، سیاست، معیشت، سب کو اس سے نقصان پہنچا، اور 1450 سال بیت گئے، لیکن آج اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ آج اختلاف بڑھتا چلا جا رہا ہے، آج اس کے اثرات برے لوگوں پر مرتب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر اس سے متاثر ہوئے تھے شروع میں کچھ لوگ، تو آج ساری دنیا کے مسلمانوں میں دیکھیے تو اس سے شیعہ متاثر ہیں، بریلوی متاثر ہیں، اخوانی متاثر ہیں، جماعت اسلامی متاثر ہے، قومیت زدہ لوگ متاثر ہیں، علمانی متاثر ہیں، جمہوریت ماننے والے متاثر ہیں۔ یہ سارے اس اعلیٰ بالا، اس غلاظت اور اس قتل و خوریزی کے نتائج یہ نکلے کہ مسلمانوں کو آج بھی اس کے اثرات اور اس کے نتائج کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آپ لوگ یہاں اکٹھا ہیں، اگر یہ پوچھا جائے کہ اس دن عاشورہ کے دن آپ کیا سیکھ کے جانا چاہتے ہیں اور کون سا سبق لے کر جانا چاہتے ہیں اور کیا پیغام لے کر جانا چاہتے ہیں، تو یہ تو طے ہونا چاہیے نا۔ یہاں بیٹھے ہیں، اتنے لوگ اکٹھا ہیں، تو کچھ تو غور فکر کا نیا زاویہ کھلنا چاہیے، کچھ تو آپ لوگوں کو سبق لے کر جانا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس فتنے سے، کربلائیت سے سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عظمت کو داغدار بنا دیا گیا۔ صحابہ کی عظمت جتنی تھی اس کو پامال کر دیا گیا۔ انہی شیعوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے صحابہ کرام ہیں 5 کو چھوڑ کر سب مرتد ہو گئے تھے، سب کافر ہو گئے تھے، جبکہ عظمت صحابہ منصوص ہے، کتاب و سنت میں ہزاروں حدیثیں ان کی فضیلت میں آئی ہوئی ہیں، سینکڑوں قرآنی آیات صحابہ کی عظمت میں آئی ہوئی ہیں۔ ان سب کو پڑھنا اور جاننا اور اپنے عقیدے کو درست کرنا مسلمانوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ صحابہ ہمارے عقیدہ کا حصہ ہیں، تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے۔
بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج کے لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ صحابہ تاریخ کا حصہ نہیں ہیں، صحابہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں، اور جو علماء، جو دانشور، جو مفکرین اب تک بتاتے آئے اور اس اپنے یہ بیان کر کے کہ صحابہ تاریخ کا حصہ ہیں، اور تاریخ کو حتمی مان کر کے یہ سارے خرافات اللہ برا پھیلا گئے کہ صحابہ نے یہ غلط کام کیا، فلاں صحابی نے غلط کام کیا ہے، فلاں صحابی نے غلط کام کیا ہے، تو اس کی تصحیح کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ کسی بھی صحابی کے متعلق ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ معزز ہے، مکرم ہے، اور ہماری حیثیت یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف انگلی اٹھائیں۔ ہمارے اوپر پابندی ہے کہ آپ کسی صحابی پر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی صحابی کے بارے میں اعتراض کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، یا ان کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، تو اس کے ایمان میں خلل ہے، اس کے ایمان کے ضائع ہو جانے کا ڈر ہے۔ عقیدہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، حبہم ایمان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و طغیان، کہ صحابہ کے بارے میں متفقہ عقیدہ یہ اہل سنت کا کہ ان سے محبت رکھنی چاہیے۔ اگر صحابہ سے محبت رکھیں تو وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، احسان ہے۔ یعنی اگر صحابہ کو صحیح معنی میں ان کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں، ان کی عظمت کو جانیں، ان کی منزلت کو جانیں، ان کی مقام کو پہنچانیں، تو یہ دلیل ہے کہ آپ کے اندر ایمان موجود ہے، یہ دلیل ہے کہ آپ کے ایمان میں قوت ہے، یہ دلیل ہے کہ آپ کے ایمان میں تازگی ہے، یہ دلیل ہے کہ آپ کے ایمان میں صحت ہے اور فساد اس میں نہیں پیدا ہوا ہے۔ دوسرے کہا گیا احسان۔ احسان ایک انسان کی زندگی میں جو سب سے اعلیٰ مرتبہ حاصل کر سکتا ہے اپنی عبادت کے ذریعے، اپنی اطاعت کے ذریعے، وہ احسان کا درجہ ہے۔ صحابہ کے بارے کی عظمت کو تسلیم کرنا، آپ احسان کے درجے کو پا سکتے ہیں، سب سے بڑا مرتبہ پا سکتے ہیں اللہ کے ہاں، یہ ہے صحابہ کا مقام۔ اور اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے تو بغض کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ صحابہ سے بغض رکھنا کفر ہے، صحابہ سے بغض رکھنا نفاق ہے، صحابہ سے بغض رکھنا دین سے، ایمان سے، اسلام سے، اللہ سے، رسول سے بغاوت ہے۔ یہ صحابہ کا مقام۔ تو عاشورہ کے حوالے سے کم اتنا سیکھ کے جائیے۔ آج یہ دیکھتے ہیں جو تباہیاں ہیں، گلی گلی کوچے کوچے میں تعزیہ داری ہو رہی ہے، اور مرثیے پڑھے جا رہے ہیں، سبیل لگی ہوئی ہے، خرافات بک رہے ہیں، تبرہ بازیاں ہو رہی ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ کفریات ہیں، یہ نفاق کی علامتیں ہیں، یہ بغاوت ہے دین سے۔ لہذا جو مسلمان اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، اس کو جاننا چاہیے کہ صحابہ کا مرتبہ کو کیسے پہچانیں، اور ان کے خلاف جو آج سماج و معاشرے میں بغاوتیں ہو رہی ہیں، اس سے نفرت ہونی چاہیے، اسے دوری ہونی چاہیے۔ اور جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں، ان کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے۔ تو یہ پہلا سبق ہے۔ پہلا سبق یہ ہے، ہر ایک کو جان لینا چاہیے کہ صحابہ تاریخ نہیں ہے بلکہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں۔ اگر صحابہ کے بارے میں شک کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مشکوک ہوتی ہے، وہی مشکوک ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سلسلے نبوت کا سلسلہ مشکوک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہی قرآن کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، یہی حدیث کو ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ تو معمولی بات نہیں صحابہ کے سلسلے میں۔ عموماً آج عام طور پر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ صحابہ کا مقام و درجہ کیا ہے۔ مقام و درجہ یہی ہے کہ ان کے بارے میں ہر ایک کو سمجھنا اور جان لینا چاہیے کہ آپ کسی بھی صحابی کے بارے میں کبھی بھی لب کشائی مت کریں۔ آج صحافت کی دنیا میں، تفکر کی دنیا میں، دانشوری کی دنیا میں بہت سے لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں اور زبان لمبی کر کے اور صحابہ کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سرک شاپ قسم کے لوگ بھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ نہایت ہی خطرناک چیز ہے، انسان کے دین ایمان ضائع ہونے کی دلیل ہے۔ ایک آدمی اگر تہجد گزار ہو جائے، ہمیشہ نماز کا اہتمام کرے، لیکن اگر صحابہ کے بارے میں بغض رکھتا ہے تو اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کا بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے، اور وہ دین سے بغاوت ہے، طغیان ہے۔ کہ آپ یاد رکھیں، یہ سبق پڑھ کر کے یاد کر کے جائیں، اور یہاں سے اٹھیں تو صحابہ کے سلسلے میں آپ کے ذہن و دماغ میں جتنے جالے بھرے ہوئے ہیں، شکوک ہیں، نادانی ہے، جہالت ہے، وہ صاف کر کے جائیں۔ یہ تو پہلی بات ہوئی۔ دوسرے کہ صحابہ کا ہمارے اوپر حقوق ہیں، صحابہ کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، محبت کرنا ان سے واجب ہے۔ اور جو آپ مسلمان اپنے آپ کو کہے اور صحابہ سے محبت نہ کرے، اس کے دین ایمان میں خلل ہے۔
بے شمار نصوص سلسلے موجود ہے اس سلسلے میں، جس سے طے ہوتا ہے کہ صحابہ سے محبت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سوال یہ کیوں محبت کرنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کے لیے قربانی دی، جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، نفس کی قربانی دی، کنبہ قبیلے کی قربانی دی، دنیا کے سارے مسائل وسائل کی قربانی دی، اور اللہ کے ہو کے رہے۔ اور کس کے لیے قربانی دی؟ اپنے لیے قربانی دی، اور اس قربانی کے اثرات قیامت تک باقی رہیں گے۔ قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے، ہر ایک کے گردن پر ان کا احسان ہے، اور ان کی قربانیوں کی بنیاد پر آج اتنے مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ قیامت تک جتنے بھی مسلمان نظر آئیں گے، صحابہ کے ان کی جہود کا، قربانیوں کا حصہ ہے ہماری ایمان میں، ہمارے اسلام میں، ہماری اطاعت میں اور ہماری دینداری میں۔ یہ احسان ہے، اس لیے محبت کرنا چاہیے۔ محبت کریں گے تو ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے اوپر جو فریضہ عائد ہو رہا ہے، ہمارے لیے جو ان کی قربانیاں ہیں، اس کا ہم ایک صلہ دے پا رہے ہیں، اس لیے محبت کرنی چاہیے۔ اتنی قربانیاں، بسا اوقات ایک صحابی کی قربانی ساری دنیا کے انسانوں کی قربانیوں سے بھاری ہو سکتی ہے۔ تو یہ پہلا حق ہمارے اوپر بنتا ہے صحابہ کے لیے کہ ان سے محبت کریں۔ ہر مسلمان قیامت تک جو پیدا ہوگا، سب کے اوپر یہ قرآن و سنت کی نصوص کی بنیاد پر یہ وجوب بنتا ہے کہ صحابہ سے محبت کریں۔ محبت اس لیے کریں کہ انہوں نے ان کے جتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں، والدین کے ہمارے اوپر اتنے احسانات نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ایمان کو بقا حاصل ہے، ہمارے ایمان کو تسلسل حاصل ہے، ہمارے ایمان کو عروج حاصل ہے، ہمارے ایمان کو ضیاء حاصل ہے، ہمارے ایمان کو قوت حاصل ہے، ہمارے ایمان کو صحت حاصل ہے، تو ان کی قربانیوں کی جیسے حاصل ہے۔ اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو شاید دنیا میں جو چراغاں نظر آ رہا ہے مسلمانوں کی دینداری کا، وہ چیزیں نہ ہوتی۔ اور یہ چیز محسوس کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ احد میں فرمایا تھا اور دعا کی تھی، ان تہلک حاضل عصابت لن تعبد الی یوم القیامت، کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے پاس سرمایہ حیات ہے، جو ہماری قربانیوں کا نتیجے میں جو کچھ ملا ہے، یہ تیرے دربار میں حاضر ہے۔ آج اگر یہ گروہ میدان بدر میں قتل کر دیا جاتا ہے تو پھر قیامت تک کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ احساس تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ شعور تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صحابہ کی بنیاد پر، انہی کے اساس پر قیامت تک اسلام کو بقا حاصل رہے گا اور اس کو استمرار حاصل رہے گا، اور تمام مسلمانوں کی ایمان کو تازگی ملتی رہے گی۔ وہ اللہ کے رسول نے پوری طرح اس کو محسوس کیا تھا، اسی لیے دعا کی تھی۔ اور رسول جو محسوس کرے، رسول کا جس چیز کا شعور ہو وہ کامل طور پر 100% صحیح ہوتا ہے، اس میں ادنیٰ درجے کی شک کی گنجائش بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلا حق ہوتا ہے۔ دوسرا حق ہمارے اوپر یہ ہے صحابہ کے حوالے سے کہ ان کے لیے استغفار کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ صحابہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقوا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ یہاں دو دعا کی جاتی ہے کہ جتنے مسلمان بعد میں آتے جائیں گے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، قیامت تک، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کی صفت یہ ہوگی، خوبی یہ ہوگی کہ وہ دعا کریں گے اپنے پہلے گزر جانے والوں کے لیے، اور اولین درجے میں صحابہ اس میں ہوتے ہیں۔ اور یہ دوسری دعا یہ کہ ہمارے دل میں ان کے خلاف کوئی کینہ نہ ہو، کوئی کپٹ نہ ہو۔ اس لیے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے سینے میں کسی صحابی کے متعلق کینہ، کپٹ، بغض و حسد رکھتا ہو، وہ غنائم میں اس کا حصہ نہیں مل سکتا ہے، فے میں اس کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ امام مالک نے، دوسرے علماء نے کہا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے دل کو صاف ہونا چاہیے کہ صحابہ کے متعلق ادنیٰ درجے میں کوئی حسد نہیں ہونا چاہیے، کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے قابل لوگ کبھی کہیں گے حضرت عائشہ کے بارے میں میرے دل میں انشراح نہیں ہو رہا ہے، بہت سے کہیں گے حضرت عمرو بن عاص کے متعلق ہمیں انشراح نہیں ہو رہا ہے، حضرت معاویہ کے متعلق انشراح نہیں ہو رہا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے متعلق انشراح نہیں ہو رہا ہے، حضرت علی کے متعلق انشراح نہیں ہو رہا ہے، اور حضرت معاویہ کے متعلق انشراح نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ، معمولی صحابی کی زندگی کا ایک لمحہ بس اوقات پوری قوم و ملت کی زندگی سے بھاری ہوا کرتی ہے۔ ان کا مقام یہ ہے، ان کا درجہ یہ ہے، اور یہ نصوص سے ثابت ہے۔ بعض صحابیات سے یا صحابہ سے زنا کا جرم سرزد ہو گیا،
جب ان کو حد نافذ کیا گیا اس کے بعد اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اگر ان کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو مدینہ میں جتنے بسنے والے ہیں سب کے لیے ان کی توبہ کافی ہوگی۔ مدینہ میں بسنے والے کون تھے؟ دنیا کے سب سے برگزیدہ لوگ تھے، جن میں سے ایک کے برابر آج کی ساری دنیا کی آبادی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ان کا مقام و درجہ یہ تھا کہ بس اوقات ان کی ایک کی توبہ ساری دنیا کی توبہ کے لیے کافی ہو سکتی ہے، یہ مقام درجہ ہے۔ تو یہ دوسرا درجہ یہ ہے، دوسرا حق ان کا ہمارے اوپر یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں ان کے لیے دعا استغفار کریں۔ ہماری استغفار کے لیے ضرورت ان کو نہیں ہے، اس میں ہمارا بھلا بھی ہوتا ہے اور ان کا مقام بلند ہوتا ہے، اس لیے استغفار کی دعا کی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ گناہ گار ہیں ہم دعا کریں گے ان کے گناہ کٹ جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں اپنے لیے تو ان کا ایک عظیم احسان ہے آپ کے اسلام پر، ایمان پر، تو ان کے لیے بھی آپ کو دعا کرنی چاہیے، مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ تیسرا حق ہمارے اوپر یہ بنتا ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ رضی اللہ عنہم کا ہے، ترضی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے لیے ترضی استعمال کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہو گیا وہ اللہ خوش ہو گئے، تو اس کا استمرار ہونا چاہیے بندوں کے درمیان کہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہ ترضی، یہ واجب ہمارے اوپر، امت کے اوپر یہ فریضہ بنتا ہے اور حق بنتا ہے کہ صحابہ کے لیے جب ان کا نام آئے تو ان کے نام کے ساتھ یہ کہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ چوتھا حق یہ بنتا ہے کہ ان کا ادب و احترام کریں۔ ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زبان کو ان کے متعلق مت کھولیں، نقد مت کریں، جرح مت کریں، گالی مت دیں، کسی ناحیے سے بھی اگر ان کی تنقیص ہوتی ہے، ہمارے اشارے کنایوں سے، ہمارے لب و لہجوں سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے نقد سے، ہمارے تصریحاً یا اشارتاً کسی ناحیے سے اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی آدمی ان کی توہین کرنا چاہے، تنقیص کرنا چاہیے تو اس کے لیے وہ حرام ہے، اس کی ہلاکت و تباہی کے لیے کافی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ سب کہتے ہیں عربی میں، صرف یہ نہیں کہ ماں بہن کی گالی دی جائے، سب کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی ناحیے سے، کسی ڈھنگ سے کسی آدمی کی تنقیص کی جائے، عربی میں اس کو سب کہا جاتا ہے۔ تو کسی صحابی کی کسی ناحیے سے ان کی تنقید ہو، ان کی تنقیص ہو، ان کے مقام و درجے میں بٹارے ہماری زبان سے، ہماری تحریر سے، ہمارے قول سے، ہمارے اشاروں سے، تو ہمارے لیے حرام ہے۔ حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی کسی صحابی کی تنقیص کرے، ان کو گالی دے، ان کی مذمت کرے اور ان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرے، ان کے لیے اس کے دل میں جذبہ نہ ہو بلکہ وہ حقیر و کمتر سمجھنے کی کوشش کرے یا ان کو کسی طرح کے متہم بنانے کی کوشش کرے تاریخ میں، تو بتایا کہ ایسے آدمی پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکۃ، ملائکت کی لعنت، والناس اجمعین، سارے انسانوں کی لعنت ان پر ہوتی ہے، ساری مخلوق کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے وہ آدمی اگر کسی صحابی کو گالی دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے آج کے زمانے میں جتنے غلط قسم کے دانشور بنے گھومتے ہیں، چاہے یہ جماعت اسلامی کے لولے لنگڑے لوگ ہوں، چاہے یہ قبر پجے ہوں، چاہے یہ آج کے زمانے کے جمہوریت پسند ہوں یا استشراق زدہ ہوں، مشرکین کی اولاد ہوں، جتنے بھی غلط کار قسم کے لوگ ہیں اگر دانشوری کرتے ہیں، ان کی دانشوری سے صحابہ کے مقام کو بٹا لگتا ہے، ان کی تنقیص ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں پر صحیح حدیث ہے، جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کو علامہ البانی نے اس کی تصحیح کی ہے، اور کئی کتابوں میں یہ حدیث وارد ہے اسی الفاظ کے ساتھ کہ جو آدمی صحابہ کو گالی دے، یعنی تنقید کرے، ان کا درجہ گھٹائے، ان کے درجے کو نہ سمجھے، ان سے بغض رکھے، ایسے ایک بارے میں بتایا گیا کہ ایسے پر اللہ کی لعنت، فرشتے کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت۔ ملعون مخلوق ہوتی ہے جو صحابہ کو نہ سمجھے اور صحابہ کے بارے میں کسی طرح کا غلط رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرے، یہ ہے ان کا مقام۔ تو یہ چوتھا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ کسی طرح کبھی بھی جب بھی ان کا ذکر آئے کسی صحابی کا ادب و احترام ہونا چاہیے، دعا ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، جذبات ہونے چاہیے تشکر کے کہ ان کی محنت و کوششوں کے نتیجے میں آج دنیا میں اسلام قائم ہے، استمرار اس کو حاصل ہے، بقا حاصل ہے، فروغ حاصل ہے۔ پانچواں حق یہ بنتا ہے کہ جتنے ان کے بارے میں جتنی روایتیں ہیں، کربلائی روایتیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں، منافقین کی روایتیں ہیں، خوارج کی روایتیں ہیں، شیعہ کی روایتیں ہیں، تحریکیوں کی باتیں ہیں، جتنے غلط قسم کے لوگ ہیں وہ صحابہ کے مقام کو درجے کو نہیں سمجھتے ہیں، چاہے وہ روایتیں پرانی تاریخ کی ہوں، چاہے موضوعات کی ہوں، جتنی بھی ہیں، اگر صحابہ کے بارے میں وہ ان کے
شخصیت پر بدنما داغ بن رہی ہوں اور ان کو تسلیم نہ کرنا۔ ان کے مشاجرات کے بارے میں اس زمانے میں جتنے واقعات ہوئے، سیاسی مسئلے کھڑے ہوئے، منازعات کھڑے ہوئے، کا اس کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ زبان بند رکھیں، خاموشی اختیار کریں، اس میں انوالو نہ ہوں، اس میں نہیں کہتا شروع کریں فلاں نے کیوں جھگڑا کیا، فلاں نے کیوں جھگڑا کیا، وہ صحیح تھے وہ غلط تھے، سارے کے سارے حق پر تھے، اتحادی ان کے منازعات تھے، اتحادی اختلافات تھے، اس میں کسی کو ہمیں آپ کو یہ زیبا نہیں ہے، نہ ہم رکھتے ہیں، نہ ہماری حیثیت ہے، نہ ہمارا یہ مقام ہے کہ صحابہ کے بارے میں زبان کھولیں اور قاضی بننے کی کوشش کریں کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا۔ خاموشی ادب کا تقاضا ہے، ان کا مقام اتنا بڑا ہے، ان کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ آج کے چھوٹے بھائیوں کو ساری دنیا کے مسلمان اگر اکٹھا ہو کر کے کسی ایک صحابی کے مرتبے کو گرانا چاہے تو ان کو یہ مقام نہیں حاصل ہے، ان کے لیے بھی حرام ہے، سب کے لیے حرام ہے۔ ایک ادنا درجے کے صحابی کی منزلت سب سے بڑی ہو سکتی ہے، تمام آنے والے تمام مسلمانوں سے بڑی ہو سکتی ہے۔ یہ تمام محدثین کا، علماء کا فیصلہ ہے، کوئی یہ غب کی بات نہیں ہے۔ تو یہ خاموشی اختیار کرنا، یہ جتنے ذاکر ہوتے ہیں اور جتنے بڑے بڑے آج کے زمانے میں اس دن خاص طور پر گالیاں تبرے بازیاں ہوتی ہیں، بہت سے اہل سنت کے لڑکے چھوٹے بڑے عورتیں اس پہ دلچسپی لیتے ہیں، کام سے سنتے ہیں۔ حرام ہے ایسی چیزیں سننا اور ملعون قرار دینا چاہیے، اس میں لعنت بھیجنی چاہیے اگر کسی سے اس بات صادر ہو، اور اگر کوئی یہ بات کہے تو یہ ہمارے اوپر حق بنتا ہے صحابی کا۔ چھٹا ہمارے اوپر جو ان کا حق بنتا ہے وہ یہ کہ ان کا ذکر خیر کریں، ان سے محبت کریں، ان کی بات کو بتائیں، ان کی قربانیوں کو ذکر کریں، ان کی جتنا محنت کی ہے، کوشش کی ہے، جتنے ان کے خیر ہیں، جتنے ان کی اچھائیاں ہیں، جن کے اچھے صفات ہیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں، جو حدیث میں مذکور ہیں، سب کو بیان کرنے کی کوشش کرنا، بیان کرنا چاہیے۔ آج کا زمانہ یہ ہے کسی ننگے ایکٹر کی بڑی بات ہو رہی ہے، کہیں کسی کھیل والے کی بات ہو رہی ہے، کسی گویے کی بات ہو رہی ہے، دیکھو ہمارے نوجوان بھی جھومتے رہتے ہیں، ان کی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ توہین کی بات ہے، ایک مسلمان کی ڈوب بننے کی بات ہوتی ہے کہ کسی کھلاڑی کی اچھالتے پھریں ان کے نام کو، کسی ایکٹرس کے بارے میں گن گاتے پھریں، کسی سیاسی کے بارے میں گن گاتے پھریں۔ اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو صحابہ کے ذکر خیر ہونا چاہیے، ان کی سیرت پڑھیں، ان کے واقعات پڑھیں، ان کے فضائل پڑھیں، ان کے مناقب پڑھیں، ان کے درجات پڑھیں، ان کو جانیں۔ یہ آپ کے لیے دنیا بھی مفید ہے اور آخرت کے لیے مفید ہے، اور یہ ہمارے اوپر حق بنتا ہے، واجب ہے ہمارے اوپر اس کو جانیں اور سمجھیں۔ یہ حقوق ہے ہمارے اوپر کہ یہ حقوق 6 اور بھی علماء نے بتائے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ 6 حقوق ہیں۔ ہر مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے کہ یہ حق صحابہ کے متعلق جو اس کے اوپر عائد ہوتا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں یہ 6 حقوق، اور ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں ان کو بسا کے رکھیں۔ یہ ہے صحابہ کا مقام، یہ صحابہ کا درجہ۔ اس سے آج اگر سماج و معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو آپ بتائیے کتنے لوگ صحابہ کا نام جانتے ہیں؟ خلفائے راشدین کا نام بھی بہت سے نہیں اکثر نہ بتا سکیں گے، عشرہ مبشرہ کا نام بتا نہ سکیں گے۔ اور نوجوانوں کو جو ہاتھ میں لیے موبائل گھومتے ہیں، اگر پوچھنا ہو کہ دنیا میں ننگے کتنے ہیں، دنیا میں ناچنے والے کتنے ہیں، دنیا میں بکواس کرنے والے کتنے ہیں، دنیا میں شرابی کتنے ہیں، دنیا میں چور کتنے ہیں، جتنے منافق کتنے ہیں، سب کو بتا لے جائیں گے۔ لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ صحابہ جو عظیم ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کے طریقے پہ چلو گے نجات پاؤ گے، ہدایت پاؤ گے، ان کا طریقہ چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے، ان کا یہ مقام و درجہ ہے، لیکن آج ان کا نام اکثر کو نہیں معلوم ہوگا۔ سماج و معاشرے میں اتنی خرابیاں در آئی ہیں کہ جو ہمارے لیے اسوہ ہیں، جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، جن کا کردار ہمارے لیے روشنی ہے، جن کی سیرت ہمارے لیے نجات کا باعث ہے، جن کی وجہ سے ہمارے دلوں میں رونق پیدا ہو سکتی ہے، جس سے دل دماغ میں ہمارے ضیاء پیدا ہو سکتی ہے، جن کے واقعات سے، جن کے طور طریقوں سے، جن کے اس کردار سے اس چیز کو ہم دلچسپی نہیں رکھتے پڑھنے کا۔ اگر پوچھا جائے کہ کس کے گھر میں خلفائے راشدین کے بارے میں کتابیں ہیں، گھر والے کتنے جانتے ہیں، مرد عورتیں بچے کتنے جانتے ہیں ان کے بارے میں، ان کا نام کتنا جانتے ہیں؟ مشکل سے آج جس کا جواب مل پائے گا۔ بہت کم گھروں میں ایسا ہوگا کہ بال بچے عورتیں سب گھر والے جانتے ہوں کہ صحابہ کون ہیں، خلفائے راشدین کون ہیں، عشرہ مبشرہ کون ہیں۔ پوری تاریخ بشریت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انبیاء کو استثناء کے ساتھ انبیاء کو چھوڑ کر کوئی ایسا مقدس گروہ پیدا نہ ہوا جس کے بارے میں دنیا ہی میں بشارت دے دی گئی ہو جنت کو۔ 116 صحابی ایسے ہیں
جن کی نام کے صراحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، اور بہت سے صحابہ کے متعلق بتا دیا گیا ہے کہ جنت میں وہ کس جگہ جائیں گے، ان کا محل کیا ہوگا، ان کے ساتھی کیا ہوں گے، ان کا درجہ کتنا ہوگا، ساری چیزیں تفصیل بیان کر دی گئی ہیں۔ اور مجملاً جتنے صحابی ہیں سب کے بارے میں بشارت دی گئی ہے، وَلَهُمُ الْحُسْنَى، ان کے لیے حسنہ ہے، یعنی ان کے لیے جنت ہے۔ تو مجموعی طور پر سب کے بارے میں اعلان ہو چکا ہے، وہ جنتی ہیں۔ ہو چکا ٹائم ختم۔ تو یہ کم سے کم آج جو اکٹھا ہوئے ہیں عاشورہ کے سلسلے میں، آج صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ اور ان کے بارے میں ہمارے حقوق کتنے ہیں وہ سب سیکھ کے جائیں، یاد رکھیں، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جہاں سماج و معاشرے میں جتنی تحریریں آ رہی ہیں، خاص طور پر یہ بگڑے ہوئے نوجوان، یہ انقلابی لوگ، اور یہ دین کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ نام لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ نام لینا بتانا ضروری ہے کہ جتنے مودودی کی تحریریں پڑھنے والے ہیں، جتنی جماعت اسلامی کی تحریریں پڑھنے والے ہیں، یہ جتنے صحابہ کی شان و عظمت کو پامال کرتے رہتے ہیں اور ان کو عام انسانوں کے درجے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے ملعون ہیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ایسے لوگ ملعون ہیں، ان کو سدھر جانا چاہیے، ان کی اپنی آوارہ فکریوں کو چھوڑ دینی چاہیے، ان کو اپنے لوڈے پن کو چھوڑ دینا چاہیے، دین کے صحیح طور پر سمجھیں اور امت کے لیے وبال جان مت بنیں۔ آپ جانتے نہیں ہیں کہ کتنے نقصان ہوئے ہیں، اسی کربلائیت کو اتنی لوگوں نے اتنا اہمیت دی ہے کہ آج رافضیت، خارجیت اور تحریکیت کی بنیاد پر 70 سال کے اندر 50 لاکھ مسلمان مارے گئے ہیں۔ انہی کی ناسمجھی کی بنیاد پر، انہی کی خارجیت کی بنیاد پر، انہی کی رافضیت کی بنیاد پر اتنا امت کو نقصان ہوا ہے۔ غور سے جانیں امت کہاں جا رہی ہے، کدھر سے گزر رہی ہے۔ اتنا بڑا نقصان، اتنا تو سقوط بغداد وقت مسلمان مارے نہیں گئے تھے جتنا دین کے نام پر یہ تحریکیوں نے اور رافضیوں نے مل کر کے 70 سال میں مسلمانوں کے قتل کا موجب بنے ہوئے ہیں، اور انہی کی بدزمانیوں، انہی کی غلط رویوں اور انہی کے غلط طور طریقوں کی بنیاد پر سارے دشمن ہمارے اوپر چڑھائے۔ اور 10 سال ایسا بھی رہا 9/11 کے بعد کہ دنیا میں جتنے داڑھی رکھنے والے تھے اور جتنے نقاب پہننے والی عورتیں تھیں ان کو مجرم قرار دیا گیا تھا، سارے مدرسے مجرموں کے اڈے بنا دیے گئے تھے، مساجد کو فتنوں کی جگہ بنا دی گئی تھی، انہی مجرموں کی بدماشیوں کی وجہ سے، ان کی ناسمجھیوں کی وجہ سے اور ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے۔ تو ہم جی رہے ہیں جس دنیا میں، جس ماحول میں جی رہے ہیں، اس میں جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ دین کوئی فیشن کا نام نہیں ہے کہ کوئی آدمی آ کر کوے کی طرح کائیں کرنے لگے، پسند آ گئی اور اس کو پیچھے بھاگنا شروع کر دیں۔ یہاں دین بصیرت کی بنیاد پر زندہ رہتا ہے، لوگ بصیرت کی بنیاد پر مسلمان زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں ایک ایک حرف کے بارے میں استناد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایک معنی کے بارے میں استناد کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر آدمی صحیح دین کو پاتا ہے اور ہدایت پر قائم رہتا ہے۔ لیکن اپنے منمانی، اپنی پسند، اپنی چوائس، فیشن، نخرے، لونڈے بازی، یہ ساری چیزیں اگر چھوٹ دے دی جائے تو دین کا حصہ بنانے کے بعد صرف مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو صحیح طور پر سمجھیں اور اپنے جذبات کا مسئلہ نہ بنائیں، دین کو مستند حیثیت سے سمجھیں، دلیل کی بنیاد پر سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔